اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں جو اپنی زندگی کا وہ جو ویلاگ بنانے لگا ہوں، جو میں بڑا خوف کا شکار تھا۔ میں اکثر کہتا تھا کہ میں اس پہ بناؤں، لیکن مجھے خوف آ جاتا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری زبان اس قابل نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں وہ سیاہ کار وہ گناہ گار کہ میں اس بڑے عظیم، سب سے عظیم جو ٹاپک ہے اس پہ میں بات کر سکوں، درود پاک۔ کہ درود پاک وہ درود پاک جس کو جو کائنات کے رب ذوالجلال جس کو پڑھتے ہیں اور فرشتے پڑھتے ہیں، کائنات آج تک جتنے دنیا میں مسلمان ہیں سب نے پڑھا، جتنے ولی ہیں سب نے پڑھا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ میں اکثر جرت نہیں ہوتی تھی میرے سے، میں کئی دفعہ سوچا میں اس پہ ویلاگ بناؤں، پھر میں نے ڈر جانا، پھر لیکن میرے بہت سارے جو جاننے والے ہیں، میرے بہت سارے لوگ جو مجھے پسند کرتے ہیں، وہ بار بار میں کہتے ہیں کہ درود پاک پہ ضرور بنایا۔ تو درود پاک پہ میں آج کوشش ضرور کروں گا، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس عظیم موضوع پہ جو کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا ورد ہے، اس پہ بات کرنے کی۔ جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں آقا کریم پہ درود پاک پڑھو، میں درود پاک پڑھتا ہوں، فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ سختی سے کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ میں یہ کلیئر کر دوں، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک میرے پہ پڑھے گا وہ روز قیامت میرے قریب ہوگا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی بات ہے کہ درود پاک دنیا میں کے بڑے بڑے وظیفے ہیں، بڑے بڑے وظیفے ہیں، ایک سے بڑھ کر وظیفہ، اس میں اعظم فلاں فلاں فلاں۔ درود پاک کی فضیلت سب سے مختلف ہے۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو وہ کہ آپ وہ ورد پڑھ رہے ہیں جو اللہ پڑھ رہا ہے، دوسری بات آپ وہ ورد پڑھ رہے ہیں جو فرشتے پڑھ رہے ہیں، تیسری بات وہ ورد پڑھ جو آقا کریم پڑھ رہے ہیں، آپ وہ ورد پڑھ رہے ہیں جو صحابہ کرام پڑھتے رہتے، اور قیامت تک وہ ورد آپ پڑھ رہے ہیں جو اس کائنات کا آخری مسلمان بھی پڑھے گا۔ اور دوسری بات ہے ہر ورد کا اس کائنات میں نور بنتا ہے، روشنی بنتی ہے، اور وہ نور اور روشنی آپ کو اپنے حلقے میں لے لیتی ہے۔ تو جتنا درود پاک پہلے دن سے آج تک اور فرشتے اور اللہ کی ذات سب پڑھ رہے ہیں، اتنا نور اتنی روشنی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ نور ہے وہ روشنی جو کن فیکون، جو آپ کو ہر مشکل سے نکالتی ہے۔ تو درود پاک وہ فضیلت ہے۔ یہاں پہ میں ابی بن کعب کی حدیث کا سہارا لوں گا، اخیر ہوگی، جب میں نے سنی تو میں نے کہا کہ سارے وظیفے ایک پاس ابی بن کعب یہ کہ آقا کریم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ بہت درود پڑھتا ہوں، میں بہت درود پڑھتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں 3 حصے درود پاک ایک حصہ اپنی دعا مانگ لیا کروں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم درود پاک اور پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آج سے یہ کرتا ہوں کہ میں 2 حصے درود پاک، 2 حصے میں اپنی دعا مانگ لیا کروں۔ آقا کریم فرماتے ہیں اور پڑھ لیا کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم ٹھیک مجھے سمجھ آ گئی، میں 3 حصے درود پاک اور 1 حصہ دعا پڑھ لوں۔ تو شہنشاہ دو عالم نبی رحمت نبی دو جب فرماتے کہ اور پڑھا کرو۔ تو ابی بن کعب جو آپ کے دل میں سوال ہے کہنے لگا یا رسول اللہ اس کا مطلب کہ میں کچھ اور نہ پڑھوں، صرف درود پاک پڑھوں؟ تو شہنشاہ دو عالم نبی رحمت نبی دو جہاں، کائنات کے سب سے بڑے انسان، کائنات کے سب سے بڑی نبیوں کے سردار فرمانے لگے اگر تم درود پاک پڑھو گے تو تمہاری دنیاوی اور آخری ساری پریشانیاں، غم، ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ تو آقا کریم کا یہاں پہ سبق ہمیں کیا ملا ہے؟ اگر ہم درود پاک پڑھتے تو ہماری دنیاوی پریشانیاں، آخری پریشانی، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گا، میرے پاس جب بھی کوئی شخص آتا ہے نا، اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا ہے، تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں اس سے۔ میں کہا یار یہ ایک متبرک نیک بڑا عظیم آدمی ہے، اور میں نے اگر کسی کے اندر خوشبو محسوس کی ہے تو درود جس نے پڑھی ہے نا اس کے پاس سے عجیب سی مٹھاس، عجیب سی خوشبو، عجیب سی روشنی، عجیب سا کیف، عجیب سا سکون جو اس کا نا جو اطمینان قلب ہے اس کے اندر، وہ دیکھ کے میں کہتا ہوں یار یہ کتنا خوش قسمت ہے، یہ دیکھو پیسفل بیٹھا ہے، پرامن بیٹھا ہے، اندر سے ریئل اندر سے نفس مطمئنہ جو روح میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اور جب کہتا ہے کہ میں نے 1.25 کروڑ دفعہ پڑھا ہے، اور میں رشک سے کاش، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے یا حی یا قیوم پہ پڑھا، اور میں نے یا ذل جلال والکرام پڑھا، اور جب میں اس لائن میں آیا تو مجھے ایک نیک انسان ملے، کہتے تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں کہا میں یہ پڑھ رہا ہوں اور ہزاروں میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے جب تک اس کی اول و آخر پہ درود پاک نہیں لگاؤ گے تمہارا ورد اوپر نہیں جانا۔ مجھے حضرت عمر فاروق بعض کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں آسمان پہ جا کے رک جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں، اوپر نہیں جاتی جب تک ان کے ساتھ درود پاک نہیں لگتا۔ تو طے یہ ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو قبول ہوں، ہماری دعائیں باریابی اللہ کے حضور میں باریاب ہوں، تو ہمیں درود پاک اس کا پڑھنا۔ تو مجھے اس نے ایک شخص نے کہا کہ جب تک تم روزانہ 1000 دفعہ درود پاک نہیں پڑھو گے تمہاری ریاضت، تمہارا مجاہدہ، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری حج، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری چیریٹی، یہ سب رد کی جا سکتی ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جب آپ کے ہونٹوں سے درود پاک پہ پھول جھڑتے ہیں تو یہ پھول ہر صورت میں قبول ہوتے ہیں، یہ باریابی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ درود پاک جو ہے یہ کوئی بھی شخص پڑھے گا۔ تو یہاں پہ میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ تم بھی پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ نہ اللہ تعالیٰ کو درود پاک کی ضرورت ہے، نہ آقا کریم کو ضرورت ہے۔ آقا کریم بادشاہ کائنات کی وجہ تخلیق کائنات ہے، آقا کریم کو ہمارے درود پاک کی کوئی ضرورت نہیں، فرشتوں کو کوئی ضرورت نہیں، رب ذوالجلال کو کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتے ہیں، آقا کریم ہمیں عزت دیتے ہیں، ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھ کے ہم آقا کریم پہ یا اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتے، یہ ہمارا اپنی ذات کے اوپر احسان ہے، یعنی کہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں۔
اور میں ڈر گیا ایک دن آقا کریم کا جب سنا نا، آقا فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرے نام کا ذکر اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ ہمارے دیکھیں ہم کتنے سست ہیں، ہمارے سامنے جب آقا کریم کا نام آتا ہے ہم ان کے درود پاک نہیں پڑھتے تو ہم بخیلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ کر رہے ہیں نبی دو جہاں، وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا، جن کے بغیر جو حوض کوثر کے مالک ہے، جو پلسرات کے مالک ہے، جو آخری دن جب رب ذوالجلال جلال میں ہوگا تو اس دن جب آقا کریم کے بغیر حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب تک ہماری زندگی میں یہ نہیں آئے گا، مجھے یاد ابھی تک میں نے جب وہاں پہ بری سرکار، جب حضرت امام بری سرکار جانا کر محفل پہ ایک بزرگ کریم صاحب آتے تھے تو ان کے باہر بندے نے کہنا ان کو حضوری نصیب ہے، ان کو حضوری نصیب ہے۔ حضوری کا ٹرم کیا ہے کہ وہ لوگ جو ذکر درود پاک کثرت سے بنا لیتے ہیں، اوڑھنا بچھونا بچھا لیتے ہیں، جو دن رات درود پاک ہی پڑھتے کچھ اور پڑھتی نہیں۔ جا کر کریم کہا تھا اگر تم صرف درود پاک پڑھو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو وہ ان کے حضوری نصیب تھی۔ میں ایک دن ان کے چپکے سے ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا وہ خاص عمل وظیفہ کیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، میری ماں نے مجھے سکھایا تھا میں درود پاک کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا۔ یعنی کہ اگر آپ حضوری چاہتے ہیں، آقا کریم کی زیارت چاہتے ہیں، آقا کریم کی محفل میں آپ حضوری چاہتے ہیں اور حضوری بھی 24 گھنٹے کی چاہتے ہیں، تو اگر آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یہ وہ اعزاز آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ کیٹیگری آپ کی آ جاتی ہے کہ آپ کو حضوری نصیب ہوتی ہے اور حضوری بھی 24 گھنٹے کی نصیب ہوتی ہے۔ پھر آپ اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آقا کریم کی جو محفل ہے وہاں پہ نیک بندوں میں شامل ہوتے ہیں، جہاں پہ اولیاء کرام بیٹھتے ہیں، جہاں صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، جہاں پہ کتب بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ابدال بیٹھتے ہیں۔ تو درود پاک جو ہے نا پھر جہاں پہ ہے یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ دنیاوی طور پہ پریشان ہیں، قرض ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو آقا کریم نے جو کہہ دیا کہ ہر چیز جب پڑھو گے تو ہر چیز دنیاوی تمہیں دنیاوی اور آخری جو جتنی بھی تمہاری پریشانیاں وہ ٹینشنیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا درود پاک اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں پھر کوئی کمی کوئی ٹینشن نہیں رہتی۔ درود پاک کی جو اس کی فضیلت کی ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ کہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کا پاؤں ٹانگ سو جاتی ہے تو پاس بیٹھے صحابی بتاتے ہیں کہ تم اس شخص کا سوچو جس سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ تو انہوں نے آقا کریم کے بارے میں سوچا، ان کا پاؤں ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ان کا پاؤں سو گیا تو پاس بیٹھے ایک اور صحابی نے کہا کہ کیا ہوا کہ میرا پاؤں سو گیا؟ تو آپ نے اس شخص کا خیال کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے آقا کریم کا خیال کیا ان کو محبت ہو۔ یہاں پھر جب درود پاک کوئی بھی شخص پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں کائنات میں ہر ذکر کا، ہر ورد کا، ہر تسبیح کا، ہر اسم اعظم کا خاص نور ہے۔ درود پاک کا نور جو میٹھا ہے، جو سریلا ہے، جو مستی ہے، جو سب سے پیارا ہے، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں آپ اس نور کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ بھی اس حصے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ جب اس حصے میں اس نور میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ نور جو کن فیکون ہے، جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو بے چینی ختم کرتا ہے، آپ ڈپریشن، انگزائٹی، فرسٹریشن، ڈپریشن میں نیگیٹو تھاٹس آپ کو آتی ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ ٹینشن میں، لالچ بیماری ہے، آپ درود پاک شروع کر دیں، درود پاک آپ کو کامیاب۔ جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ کچھ سوال کرتے ہیں درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں، درود پاک جو درود ابراہیمی ہے وہ آقا کریم کے منہ سے پھول جڑے ہیں، وہ درود پاک افضل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کچھ اور درود پاک پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مجھے ملتے ہیں، میری بیٹی مجھے ملیشیا سے فون کرتی ہے، میں نے کہا 1.25 کروڑ کے بعد میں نے دوسرا 1.25 کروڑ کر دیا ہے، کہتی میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہوں۔ تو وہ بھی یعنی کہ درود پاک چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، اس میں امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ لے لیں، محمد بن جزولی کا آپ ذکر کر لیں جو دلائل الخیرات جنہوں نے درود پاک پہ کتاب لکھی ہے۔ ہر دور میں ہر صوفی کو درود اکبر پڑھتا ہے، کوئی درود تنجینہ پڑھتا ہے، کوئی درود خضری پڑھتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ درود جو ہمارے درود ابراہیمی اس کے بڑے فضائل میں آگے کوشش کروں گا درود ابراہیمی پہ پوری ویڈیو بناؤں۔ ہر وہ درود جس میں آقا کریم پہ، ان کی اہل بیت پہ اور صحابہ کرام پہ سلام بھیجا جا رہا ہے، وہ قابل قبول۔ آپ کے مختلف انداز ہیں، الفاظ کے مختلف گلدستے ہیں، الفاظ کے مختلف پھول ہیں۔ اگر آپ ایسے الفاظ چنتے ہیں جن میں آقا کریم پہ ان کے اہل بیت پہ اور صحابہ کرام پہ آپ سلام بھیجتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ درود پاک جو قبول ہے۔ آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہ جن کو آقا کریم کی زیارت ہوئی تھی اور وہ ابو بکر بن شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ ہر نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے ساتھ درود پاک۔ میں نے زندگی میں جتنے بھی ایسے لوگ جو میرے پاس آئے ہیں جن کو میں نے پرسکون دیکھا ہے، مطمئن دیکھا ہے، جو ہر حال میں خوش تھے، جب وہ کہتے ہیں میں کیا پڑھتے ہو، کہتے ہیں درود پاک، مجھے رشک آتا، مجھے حسرت آتی، میں حیرت سے دیکھتا ہوں کاش میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو زندگی میں کچھ اور پڑھا نہ ہوتا۔ لیکن میری اللہ نے شاید کچھ، اس میں کوئی شک نہیں، میں عرصہ دراز سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ اور پھر یہاں پہ میں ایک اور ذکر اقرار کر دوں، جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھنا کہ نہیں پڑھنا. بھائی کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی چلہ، کوئی بھی آپ کرتے ہیں، جب تک اول و آخر درود پاک نہیں ہے آپ ان کو پڑھ نہیں لگتے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی وظیفے کو، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی تسبیحوں کو، آپ کی دعاؤں کو تسبیحوں کو پر لگ جائے، یہ قبول ہوں اور فوری طور پہ جب آسمان پہ جائیں تو آسمان کے راستے کھلتے چلے جائیں تو آپ درود پاک پڑھیں گے. کوئی بھی درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی اس میں سب سے افضل اگر آپ وہ پڑھتے ہیں. اور نماز میں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کی فضیلت دیکھیں کہ آپ جب بھی درود پاک آپ پڑھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان پہ جب آپ سلامتی بھیجتے ہیں اور ان کی ساری اولاد پہ جب سلامتی بھیجتے ہیں، روزے محشر دیکھیں اللہ کی ذات، آقا کریم، اہل بیت، صحابہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ساری اولاد ہے، نبیوں کی جو پوری لمبی لائن ہے، یہ سارے کے سارے آپ کی شفاعت کریں گے. تو آپ لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں کہتا ہوں، کچھ لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کوئی ایک وظیفہ، کوئی ایک چلہ کو کریں، تو درود پاک ضرور پڑھیں. یہاں میں ایک چھوٹا سا یہ کہوں گا کہ کوئی اگر آپ وظیفہ کوئی پڑھتے ہیں تو اس کے طریقے کہ آپ 7 دن کا اگر منت مان لیتے ہیں وظیفے کہ میں نے 7 دن میں درود ابراہیمی کو 101 بار پڑھنا ہے، تو 7 دن کے اندر میں نے دیکھا جس نے بھی یہ منت مانی وہ قبول ہوئی ہے. اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو اس کو 41 بار ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، 101 بار ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، 313 بار ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور چھوٹا درود پاک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. کچھ اور کہتے ہیں جو کوئی بھی درود پاک جس میں آقا کریم پہ، ان کی اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ سلام بھیجا جائے، اگر آپ اپنی زندگی کا اڑنا بچھونا بچا لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کے لیے ویسے برکت. میں کہوں گا آپ سارے یہ نیت کر لیں کہ میں نے 1.25 کروڑ دفعہ چلہ کرنا. اب ہماری زندگی ہے نہیں ہے، جب ہم نیت کر لیں گے تو آقا کریم کے ان نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا. دوسری بات کہ روزے محشر جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا کہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے پہ درود بھیجے گا. جمعے والے دن درود پاک پڑھنا، آقا کریم نے کہا جمعے والے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ مجھے پیش کیا جاتا ہے. ہر لمحہ، ہر نماز، ہر وقت اگر درود پاک پڑھتا ہے آقا کریم کو پیش کیا جاتا ہے. وہ ورد، وہ درود جو اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے، جو فرشتے پڑھتے ہیں اور وقت کے ہر ولی نے اور ہر مسلمان نے پڑھا، آپ بھی ان میں شامل ہو جائے. اب جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے آپ کے درجے، اتنے آپ کے مقامات بلند ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قریب اور آقا کریم کے قریب ہوتے جائیں گے. درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، چاہے آپ کوئی درود پاک اپنا لیں. میں کہتا ہوں کہ آپ میکسیمم درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کی ہر دعا دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور آخرت میں جب شفاعت کی چابی صرف آقا کریم کے پاس ہوگی، اگر آپ درود پاک پڑھتے تو آپ کے چہرے پہ، ماتھے پہ وہ نور ہوگا، روشنی ہوگی جو قابل قبول ہوگی. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک، آقا کریم کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت کی توفیق دے، روشنی دے، نور دے. اور اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ بھی پسند آئے تو اس کو پسند کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام میں ضرور کروں گا درود ابراہیمی پہ علیحدہ بناؤں گا، درود تاج پہ علیحدہ بناؤں گا، درود اکبر پہ علیحدہ بناؤں گا. اگر میں یہاں سب کو اکٹھا کرتا پرابلم ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے درود پاک کوئی جو آپ کو پسند ہے افضل اس پہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں تاکہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.